بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اعتراض حضرت جی مولانا سعد صاحب پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یوں فرمایا ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا وہ کتا نہیں شیر تھا۔ تو آیا تفاسیر کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھتے ہیں مفسرین نے اس کے اوپر کیا کلام کیا ہے کہ کیا یہ جملہ کہیں تفاسیر کی کتاب میں ملتا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے تفسیر بغوی جو 516 ہجری میں لکھی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ اکثر اہل تفسیر علی انہ کان من جنس الکلاب، فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ وہ کتے کی جنس میں سے تھا۔ وروی عن ابن جریج، ابن جریج سے مروی ہے انہ کان اسدا، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں وہ شیر تھا۔ وسمی الاسد کلبا، اور شیر کا نام یہاں پر درندے سے لیا گیا ہے، یعنی کہ درندہ کہہ کے شیر مراد ہے، کلب کہہ کے شیر مراد ہے۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا علی عتبۃ بن ابی لہب، انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو سنن الکبریٰ بیہقی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابی لہب، ابو لہب کے بیٹے کے لیے جب بد دعا کی تھی کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دے۔ فافترسہ اسد، تو اس کو شیر نے پھاڑ دیا تھا، تو وہاں پر شیر آیا پھر، تو یعنی کہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی کہ کلب کہہ کے شیر ہی مراد ہے۔ اور اس کے حاشیے میں لکھا ہے صححہ الحاکم فی المستدرک ووافقہ ذہبی وحسنہ الحافظ ابن حجر فی فتح الباری۔ دوسری تفسیر ہے تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی علیہ رحمہ کی، جو 1270 ہجری کے اندر لکھی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وزعم بعضهم ان المراد بالکلب ہنا الاسد، یہاں پر کلب سے بعض لوگوں نے مراد لیا ہے، اسد مراد لیا ہے کلب سے، یعنی کہ شیر مراد لیا ہے کلب سے۔ وہو علی ما فی القاموس احد معانیہ، اور فرماتے ہیں کہ قاموس جو لغت کی یعنی کہ ڈکشنری جس کو کہا جاتا ہے، لغت کے اندر اس کا ایک معنی یہ ملتا بھی ہے، یعنی کہ کلب کا اسد معنی ملتا بھی ہے۔ اور کلب ویسے درندے کو کہتے ہیں، پھاڑ دینے والے، چیر دینے والے کو کلب کہتے ہیں، اور اس سے یہ سارے درندے مراد لیے جا سکتے ہیں، آگے چل کے اس کی بحث آئے گی۔ اور ایک اور تفسیر ہے الدر المنصور جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی، جو لگ بھگ 911 ہجری میں لکھی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَأَخْرَجَ ابن منذر عن ابن جریج قال قلت لرجل من اہل العلم زعموا، بہت سے اہل علم میں سے بہت ساروں کا گمان یہ تھا کہ ان کلبہم کان اسد، کہ یہ جو کلب کہا گیا ہے اس سے مراد شیر ہی ہے، اسد مراد ہے۔ ایک اور تفسیر ہے البحر المحیط لابی حیان، ابو حیان کی، جو 745 ہجری میں لکھی گئی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ذہب الی انہ اسد، بہت سارے لوگ اس طرف گئے ہیں کہ انہ اسد، کہ وہ شیر تھا۔ ایک اور تفسیر ہے موسوعۃ التفسیر المعصور، وہ فرماتے ہیں کہ زعموا ان کلبہم کان اسد، کہ بہت ساروں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ اسد تھا، یعنی کہ شیر تھا۔ اختلف هل كان كلب اصحاب الكهف كلب من كلابهم كان معهم، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں بہت سارا اختلاف ہے، بعض تو یہی کہتے ہیں کہ وہ کتوں میں سے ایک کتا تھا جو اصحاب کہف کے ساتھ تھا، ام كان لغيرهم وتبعهم، یا بعض کہتے ہیں کہ وہ کچھ اور تھا۔ یہ ضمیر لوٹتی ہے یعنی کہ کلب کی طرف بھی اور اسد کی طرف بھی اور کسی بھی درندے کی طرف بھی لوٹتی ہے۔ اور ایک اور تفسیر ہے تفسیر تبری ابن جریر تبری کی، جو 310 ہجری میں لکھی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اختلف اہل التعویل، اس میں بہت سارا اختلاف ہے۔ فقال بعضهم هو کلب من کلابهم کان معهم، بعض کہتے ہیں کہ وہ کتوں میں سے ایک کتا تھا جو ان کے ساتھ تھا۔ فقال بعضهم کان انسانا من الناس طباخا لهم تبعهم، وہ فرماتے ہیں کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ کانا انسانا من الناس، وہ انسانوں میں سے ایک انسان تھا ان کے ساتھ، طباخا جو باورچی تھا۔ تفسیر روح المعانی علامہ آلوسی علیہ رحمہ کی، جو
80 ہجری میں لکھی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں انہو رجل طباخ لہم تبعہم، وہ فرماتے ہیں کہ بعض نے یہی کہا ہے کہ وہ ایک آدمی تھا جو طباخ تھا، او احدہم قعد عند الباب، یا انہی میں سے ایک یعنی کہ اصحاب کہف میں سے ہی ایک تھا قعد عند الباب جو دروازے کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ ابو عمر الذہبی جو غلام تھے ثعلبہ کے، یہ علامہ علوسی فرماتے ہیں تفسیر روح المعانی میں، فرماتے ہیں کہ انہو قریا وقالئہم، یعنی کہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ کہف کی لگ بھگ 18ویں آیت ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، تو فرماتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں، یعنی بعض نہیں بلکہ ابو عمیر ذہبی جو غلام تھے ثعلبہ کے، کہا وہ اس کو یوں پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ وَقَلْبُهُمْ کو پڑھا کرتے تھے وَقَالِئُهُمْ بِحَمْزَةٍ مَضْمُومَةٍ بدل الباء، یعنی کہ حمزہ کو مضموم کر کے پڑھا کرتے تھے اور با کو حمزہ سے بدل کے پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ قلبہم کی جگہ وقالئہم پڑھا کرتے تھے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وقرأ جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وقالبہم بباء موحدۃ وزینۃ اسم الفاعل، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو یوں پڑھا کرتے تھے وقالبہم، یعنی اس میں فاعل بنا کے پڑھا کرتے تھے، جس سے مراد کیا لی جاتی ہے والمراد صاحب قلبہم، یعنی کہ صاحب قلبہم یعنی کہ قلب کا مالک، یعنی کہ اس کتے کا مالک تھا ان کے ساتھ۔ کما تقول لی لابن و تامر، جیسے یوں کہا جاتا ہے لابن و تامر، یعنی کہ دودھ کو لبن کہا جاتا ہے اور کھجور کو تمر کہا جاتا ہے، تو فرمائے کہ جیسے یوں کہا جاتا ہے لابن و تامر، تو ایسے ہی یعنی کہ ای صاحب لبن و صاحب تمر، یعنی کہ دودھ والا اور کھجور والا، تو ایسے ہی کہا گیا وقالبہم یعنی کہ کتے والا، یعنی کہ اصحاب قلبہم کتے کا مالک۔ یہ تفسیر بیضاوی ہے جو لگ بھگ 685 ہجری میں لکھی گئی ہے، تو وہ فرماتے ہیں وَيُعَيِّدُهُ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ، اگر اس قرأت کی تائید کر لی جائے وَقَالِبُهُمْ، تو پھر اس کا مطلب یہی نکلے گا وَصَاحِبُ قَلْبِهِمْ، یعنی کتے کا مالک تھا ان کے ساتھ۔ تفسیر ماوردی جو 450 ہجری میں لکھی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں وَفِيهِ قولان، اس میں دو قول ہیں، احدہما انہ قلب من الکلاب، وہ کتوں میں سے ایک کتا تھا، کان معہم وہو قول الجمہور، اور جمہور کا قول یہی ہے کہ وہ کتوں میں سے کتا تھا۔ وقیل ان اسمہ کان حمران، اور اس کا نام حمران تھا۔ الثانی، اور دوسرا قول وہ فرماتے ہیں کہ انہ انسان من الناس کان طباخا لہم تبعہم، وہ انسانوں میں سے ایک انسان تھا جو طباخ تھا جو ان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وقیل بل کان راعیا، اور ایک قول کہا یہ بھی ہے کہ وہ طباخ نہیں تھا بلکہ وہ چرواہا تھا۔ ایک تفسیر ہے تفسیر ابن عثیمین، شیخ عثیمین کی، جو 1421 ہجری میں لکھی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یعنی القلب کانہ، یعنی وہ کتے جیسا تھا، واللہ عالم، باقی اللہ جانے، لم ینم، اور اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں ملا۔ تفسیر مکی بن ابی طالب جو 437 ہجری میں لکھی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہوا انسان من الناس کان طباخا لہم تبعہم، وہ انسانوں میں سے ایک انسان تھا جو طباخ تھا اور جو ان کا باورچی تھا۔ اور یہ ایک حدیث ہے سنن الکبریٰ بیہقی کی، فرماتے ہیں قال بلغنی عن سفیان بن عیینۃ انہ قال معناہ کل سبع یعکر ولم یخص بہ الکلب، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد درندہ ہے، اور یہ کلب جو ہے ولم یخص بہ الکلب، یہ صرف کتے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ قال ابو عبید قد یجوز فی الکلام، وہ فرماتے ہیں کہ کلام کے اندر یہ اس طریقے سے کہہ دینا جائز ہے، ان یقال لسبع کلب الا تری انہم یرون فی المغازی، وہ فرماتے ہیں کہ مغازی میں ہم نے پایا ان عتبۃ بن ابی لہب، عتبہ بن ابی لہب ابو لہب کے بیٹے، کانا شدید العزاء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ فقال، آپ علیہ السلام نے ان کو بددعا دی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ آپ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دیں۔ آگے فرماتے ہیں فخرج عتبۃ الی الشام مع صحابہ،
عتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوا۔ فنزل منزلا، وہ ایک جگہ پر جب پہنچا، پڑاؤ ڈالا، تو ان کو شیر نے ان کو پا لیا، اور شیر آیا اور ان کو اٹھا کے ان کے ساتھیوں میں سے لے گیا، فقتلہ، اور اس کو قتل کر دیا۔ فصار الاسد، اور وہ شیر تھا۔ ہا ہنا قد لزموا اسم الکلب، تو یہاں پر لازم ہوا کہ شیر کا نام کلب یعنی کہ کلب کہہ کے شیر مراد لیا گیا تھا۔ قال ومن ذلك قوله تعالی، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما علمتم من الجوارح مکلبین، سورہ مائدہ کی لگ بھگ چوتھی آیت ہے یہ، فرماتے ہیں کہ فہذا اسم مشتق، یہ اسم مشتق ہے من القلب، قلب سے، ثم دخل فیہ صید الفہد والصقر والباز فلہذا قیل لکل جار او عاقر من السباء قلب عقور، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تیندوا بھی ہے، چیتا ہے، اور صقر ہے اور باز ہے جو شکار کرتے ہیں، اس سے وہ تمام جانور مراد ہے۔ قیل لکل جار او عاقر من السباء قلب عقور، یعنی کہ پھاڑ دینے والے درندے، چیر دینے والے درندے اس سے مراد ہے۔ اور جمہور کا قول یہی ہے کہ وہ شیر نہیں بلکہ کتا تھا، نہ انسان تھا، نہ طباخ تھا، نہ چرواہا تھا، بلکہ اس سے مراد کتا ہے، اور ہم بھی اسی جمہور کے قول کو مانتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا دیکھتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے ایسی کیا بات کہہ دی ہے کہ جس کے اوپر وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ ذرا آپ پہلے ان کا بیان خود سماعت فرما لیں۔ ایک تو اکرام یہ کیا کہ سورج گزرتے ہوئے ان کے غار سے راستہ کاٹ کے نکلتا تھا تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے ایسی مدد کی اصحاب کہف کی، لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، اگر تو مطلع ہو جاوے اصحاب کہف پر تو ہم نے اتنا رعب ڈال دیا ہے وہاں کہ تو مخاطب وہاں سے پیٹ پھیر کے بھاگے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کے لیے ایک کتا بھی ان کے غار پر ان کے ساتھ کر دیا، جو اپنے پاؤں پھیلائے غار کے دروازے پر حفاظت کے لیے متعین ہے۔ ایک کتا بھی غار کے دروازے پر چھا دیا۔ بعض کا قول یہ ہے کہ وہ شیر بھی ہو سکتا ہے، کیوں؟ جی ہاں، بعض کا قول ہے ابن جریج کا، اور وہ بھی صرف اس لیے، جمہور کا قول تو یہی ہے کہ وہ کتا، لیکن اس بنا پر کہ کلاب کا اطلاق تمام درندوں پر ہوتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے لیے بد دعا کی، عتبہ کے لیے بد دعا کی، تو آپ نے فرمایا اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ چنانچہ عتبہ کو شیر نے پھاڑا تھا، عتبہ کو شیر نے پھاڑا۔ اس بنا پر ایک قول یہ بھی ہے، ورنہ جمہور کا قول تو یہی ہے کہ بھئی وہ جی ہاں، جمہور کا قول تو یہ کہ وہ کتا ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے، اور اس قول کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کہ آپ نے بد دعا کی تھی اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے عتبہ پر۔ چنانچہ عتبہ کو کتے نے نہیں بلکہ شیر نے پھاڑا، کیونکہ کلاب کا اطلاق تمام درندوں پر ہوتا ہے۔ اب اس بیان کو سننے کے بعد آپ کو یہ بات معلوم ہوئی ہوگی کہ وہ بھی یہی بات فرما رہے ہیں کہ جمہور کا قول تو کلب سے مراد کتا ہی ہے، اور بعض نے اس سے مراد اسد لیا ہے، شیر لیا ہے، جبکہ اتنی ساری تفاسیروں میں ہم نے آپ کو دکھا دیا تو بعض نے یہ مراد لیا ہے۔ اب اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس سے کوئی آدمی گمراہ ہو جائے، یعنی متقدمین کے اقوال کو ذکر کرنے سے کوئی آدمی گمراہ ہو جائے اور وہ راہ راست سے ہٹ جائے، اور یا تو ان کے اوپر کوئی فتویٰ اس طریقے کا لگا دیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی ایک اور نیک بنائے۔